الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اور جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو مولا اس بندے کو کئی ساری آزمائشوں سے گزارتا ہے، کئی سارے اللہ تعالیٰ اس کے امتحان لیتا ہے. جب بندہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان امتحانات کو کامیاب کر دیتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے ان محبوب بندوں میں سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، جب مولا نے ان کا امتحان لیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی. اللہ کی آزمائشوں سے آپ نے گزرتے ہوئے اس کی آزمائشوں پر صبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر دی ہوئی مصیبت پر آپ نے صبر کیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالنے تک کے حالات اور واقعات گزشتہ جمعہ بیان کر دیے گئے. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نکلنے کے بعد سے لے کر آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اس درمیان کیا حالات پیش آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح ہونے تک کیا واقعات پیش آئے، آج اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی طرف بلایا تو آپ کی قوم نے آپ کو طرح طرح تکلیفیں دی، آپ کو آگ میں تک ڈال دیا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے صحیح سلامتی کے ساتھ باہر نکالا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا عظیم معجزات دیکھ کر آپ کی قوم اس وقت بھی انہوں نے بتوں کی عبادت کو نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا ان کی آنکھوں کے سامنے، دیکھتے ہوئے آگ کے شعلوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سلامتی کے ساتھ باہر تشریف لائے اور آگ کا آپ پر کچھ اثر نہیں ہوا. اتنا عظیم معجزہ تھا کہ اس معجزے کو دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ ساری قوم کلمہ پڑھ لیتی، ساری قوم مومن ہو جاتی اور ساری قوم آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتی، مگر قوم نے آپ کی مخالفت کی. قوم نے نہ آپ کے اس خدا کو مانا، نہ آپ کے اعلان کو مانا، نہ آپ کا کلمہ پڑھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا کہ اے میری قوم اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب مجھے جہاں حکم دے گا اب میں یہاں سے اس مقام پر چلا جاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک علاقے بابل میں تھے. آپ نے اب وہاں سے ملک شام کا سفر آپ نے شروع کیا. آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی سارہ کو لے کر
آپ عراق سے ملک شام سیریا کی طرف آپ اپنا سفر جاری فرماتے ہیں۔ آپ سفر کرتے کرتے جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے، مصر کا جو بادشاہ تھا یہ بڑا ہی ظالم اور بدکار بادشاہ تھا۔ جو بھی مصر میں حسین خاتون آتی وہ اس خاتون کو اپنے قبضے میں لے لیتا اور اس خاتون کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی سارہ کو لے کر مصر میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے انتہا حسن عطا فرمایا تھا۔ جو مصر کے بادشاہ کے سپاہی تھے ان سپاہیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت بی بی سارہ کو دیکھ لیا اور جا کر بادشاہ کو کہہ دیا کہ یہاں پر ایک حسین خاتون آئی ہوئی ہے اور اس خاتون کے ساتھ ایک مرد بھی آئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو پوچھا، جاؤ جا کر ان سے دریافت کرو کہ وہ شخص جو اس خاتون کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ کون ہے، اس لیے کہ جو وہ ظالم بادشاہ تھا جو بھی حسین خاتون آ جاتی اس حسین خاتون کے شوہر کو وہ قتل کروا دیتا، اس کے شوہر کو قتل کروا کر اس خاتون کے ساتھ وہ بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے اس بات کو آپ جان گئے کہ ظالم بادشاہ آپ کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ وہ کوئی غلط طریقے سے پیش آنا چاہتا ہے۔ تو آپ کے پاس جب اس ظالم بادشاہ کے سپاہی آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم بتاؤ یہ جو تمہارے ساتھ خاتون ہے یہ کون ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ میری بہن ہے۔ جب انہوں نے سوچا یہ بہن ہے اور یہ سوچ کر وہ خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے کہ شوہر ہے تو وہ قتل کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی سارہ سے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پاس ظالم بادشاہ کے چند سپاہی آئیں گے اور وہ تم سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو اور تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے، تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ حضرت بی بی سارہ نے فرمایا یہ اے میرے شوہر، آپ تو میرے شوہر ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، یہ میں کیسے کہہ دوں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر سے فی الحال تم اور میں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب اس وقت روئے زمین پر اللہ پر جنہوں نے ایمان لایا وہ صرف ہم دونوں ہیں۔ ہم دونوں ہے تو یقیناً شوہر اور بیوی، مگر ایمان کے رشتے کے لحاظ سے، اسلام کے رشتے کے لحاظ سے روئے زمین کا ہر مرد اور ہر عورت ایک دوسرے کے لیے بھائی اور بہن ہوتے ہیں۔ یہ ایمانی رشتے کے لحاظ سے ہے، یہ اسلامی اور دینی رشتے کے لحاظ سے ہے۔ تو جب آپ نے یہ سمجھایا تو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی۔ بادشاہ نے اتنے میں اپنے چند سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ اس خاتون کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت اس خاتون کو اپنے دربار میں بلا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ سے فرما دیا اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ یقین آپ کی مدد فرمائیں گے، تم جاؤ۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظالم بادشاہ کے محل میں آپ تشریف لے جاتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ ظالم ہمارے ساتھ یہ ظلم کرنا چاہتا ہے تو ہماری مدد فرما۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت بی بی سارہ بادشاہ کے محل میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کے درمیان کئی دور کا فاصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ محل میں اس بادشاہ کے دربار میں جہاں بی بی سارہ گئی ہوئی تھی آپ اپنی آنکھوں سے وہاں کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مصلی پر سے بادشاہ کے محل کا منظر بتلا رہا تھا۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مصر کے اس ظالم بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچتی ہے تو وہ ظالم بادشاہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا دل میں ارادہ کرتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دل میں گناہ کا ارادہ کیا اس کا محل لرزنے لگ گیا، اس کا محل کانپنے لگ گیا، زلزلہ آ گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ ہم اس محل میں
نہیں بلکہ ہم دوسرے محل میں جائیں گے۔ اس ظالم نے محل کو تبدیل کر دیا اور دوسرے محل میں چلا گیا۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس دوسرے محل میں اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی اس کے دل میں ارادہ ہوا، محل لرزنے لگ گیا، محل کانپنے لگ گیا۔ وہ فوراً تیسرے محل میں چلا گیا اور تیسرے محل میں وہاں پر وہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بدسلوکی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، وہ تیسرا محل بھی لرزنے اور کانپنے لگ گیا۔ اب یہ بادشاہ جو ظالم شخص، یہ گناہگار، یہ گھبرا گیا، یہ ڈر گیا اور اس نے سوچا یہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب کبھی بھی میں کسی خاتون کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، کبھی ایسے حالات پیش نہیں آئے، یہ پہلی مرتبہ ایسے حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ وہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب اپنا ہاتھ لے جاتا ہے، آپ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فالج عطا کر دیتا ہے، اس کا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگتا ہے کہ اے بی بی سارہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے صحت یابی عطا کرے، میں دوبارہ کوئی گناہ کا ارادہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کروں گا۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتی ہے کہ مالک و مولا، اس شخص کو صحت عطا فرما دے، اس کے ہاتھ کو درست فرما دے۔ یہاں آپ نے دعا فرمائی، دعا جیسے ہی ختم ہوئی، اس شخص کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما دی۔ جیسے ہی وہ صحیح ہو گیا، اس نے دوبارہ سے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ جیسے ہی وہ ہاتھ آگے بڑھانے لگتا ہے، دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو فالج عطا کر دیتا ہے، وہ دوبارہ اس کا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گر گرانے لگا، رونے لگا، عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کروں گا۔ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ صحت مند ہو چکا، اس کا ہاتھ بالکل تندرست ہو چکا، وہ دوبارہ آپ کے قریب اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ بھی اس کے ہاتھ کو بیکار کر دیا، فالج آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب میں آپ سے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دوبارہ میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ آپ نے جیسی دعا مانگی، رب تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ بھی اس کے ہاتھ کو درست فرما دیا، صحت مند بنا دیا۔ اس نے کہا کہ یقیناً آپ کوئی اللہ کی نیک اور متقی پرہیزگار خاتون نظر آتی ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، دوبارہ سے میں اس طرح کا عمل نہیں کروں گا، یہ حرکت نہیں کروں گا۔ اس ظالم نے توبہ کر لی اور کہا کہ اے سارہ، اسی طرح ایک اور خاتون بھی میرے پاس ہے، ایک خاتون جو میرے پاس آئی ہوئی تھی، وہ آپ سے پہلے آئی ہوئی تھی اور وہ بھی بڑی حسین تھی۔ جب کبھی میں اس خاتون کے قریب اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا، اس وقت میں بھی ایسے حالات پیش آئے، اس وقت بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، اس وقت بھی میرا ہاتھ بیکار ہو جاتا تھا، اس وقت بھی میں بیمار ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہ خاتون ہے کہ جس کے قریب میں ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکا، اور ایک آپ خاتون ہے کہ میں آپ کے قریب اپنا ہاتھ آگے بڑھا نہیں سکا، آپ کو چھو نہیں سکا۔ میرے دل میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ دونوں اللہ کی بہت ہی محبوب اور نیک خواتین ہے اور بہت ہی متقی پرہیزگار خواتین ہے۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ دوسری خاتون کون ہے کہ جس کے ساتھ تو نے گناہ کا ارادہ تو کیا مگر کر نہیں سکا، وہ نیک خاتون کون ہے؟ تو اس نے وہ ایک خاتون کو آگے لایا، وہ کوئی اور خاتون نہیں تھی، وہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اس نے کہا آپ اس خاتون کو اپنے ساتھ لے جائیں، یہ آپ کی خدمت کریں گی، آپ کے ساتھ سفر میں رہیں گی اور آپ کی مدد کریں گی۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خدمت کے لیے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ظالم بادشاہ کے پاس سے لے کر آپ سیدھے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنی بیوی سارہ کو دیکھا اور ساتھ میں ایک اور خاتون کو دیکھا، اشارے سے پوچھا اے سارہ تم تنہا گئی تھی، یہ ساتھ میں کس خاتون کو لے کر آئی ہوئی ہو؟ حضرت بی بی سارہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں اس بادشاہ کے محل میں گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد میری فرمائی کہ وہ ظالم وہاں پر مجھے دیکھ کر اس کا محل لرزنے لگ گیا، اس کے ہاتھ بیکار ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ اس نے معافی
مانگی اور میری خدمت کے لیے اس باندی کو میرے ساتھ بھیجا ہے، یہ میری خدمت کے لیے آئی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ وہاں سے پھر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے اپنا سفر پھر جاری رکھا اور وہاں سے آپ ملک شام تشریف لائے۔ حضرت بی بی سارہ، حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہ رہی تھی۔ ایک دن حضرت بی بی سارہ نے فرمایا کہ اے میرے شوہر، کئی سال ہو چکے نکاح ہو کر، لیکن ہمیں اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو کر کافی عرصہ ہو چکا تھا، مگر آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آپ کو اولاد عطا نہیں کی، تو آپ سے حضرت بی بی سارہ فرماتی ہیں کہ میری آرزو یہ ہے کہ ہماری خدمت کے لیے اللہ نے جو ایک باندی کو ساتھ رکھا ہوا ہے، بی بی حاجرہ کو، آپ ان سے نکاح فرما لیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں کوئی نیک اولاد عطا فرما دے۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ خالق کائنات سے فرمایا کہ اے مالک و مولا، مجھے رب حبلی من الصالحین، کہ مولا مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو تیری فرما بردار ہو، تیری اطاعت گزار ہو، جو تیرے حکم کو بھی مانتی ہو اور میرے حکم کو بھی مانتی ہو، ایسی اولاد عطا فرما۔ آپ نے جیسی دعا کی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ اے ابراہیم، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اور ہم تمہیں یقیناً ایک نیک اولاد عطا فرماتے ہیں۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے چند ماہ کے بعد آپ حاملہ ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے جو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنے گلے سے لگایا۔ کافی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد آپ کو اولاد اللہ نے عطا فرمائی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے پناہ آپ محبت فرماتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اس لیے کہ آپ کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اولاد عطا فرمائی تھی، تو اس لیے آپ کی محبت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے، جہاں کہیں آپ کو جانا ہوتا آپ اپنے ساتھ رکھتے۔ جب حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ آپ کی زیادہ تر حضرت بی بی حاجرہ کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آپ کی توجہ ہو رہی ہے، اور آپ کا خیال زیادہ تر وہیں پر ہو رہا ہے، ایک دن حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آج سے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زیادہ آپ انہیں اپنے لاڑ اور پیار میں نہیں رکھیں گے، آپ ان سے بات نہیں کریں گے، اور آپ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات نہیں کریں گے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو چند دنوں کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے دور رکھا، اور حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دور رہا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے، جب آپ گھر کے کاموں میں جب آپ مصروف ہو جاتی، اسی وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں فرماتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے لیتے۔ جیسے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر تشریف لاتی، آپ فوراً بچے کو رکھ دیتے اور دوسرے کاموں میں آپ مصروف ہو جاتے۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جب کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک ساتھ دیکھتی، تو آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے دور جا رہے ہیں، اور حضرت بی بی حاجرہ سے بہت زیادہ آپ قریب ہو رہے ہیں، ان سے ہمدردی کر رہے ہیں، اور اس اولاد سے ہمدردی اور محبت کر رہے ہیں، اور ان سے محبت کم ہو رہی ہے، ایسے محسوس ہو رہا تھا حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے آپ روکتی تھیں، آپ
منع کرتی تھی کہ آپ زیادہ اسماعیل علیہ السلام سے لاڈ اور پیار نہ کرے۔ ایک دن حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر کو دیکھا تو آپ کو برداشت نہیں ہوا، آپ قریب گئے اور اپنی اولاد کی محبت میں آپ نے انہیں اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں چومنے لگے۔ اتنے میں حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اپنے باہوں میں لیے ہوئے ہیں اور آپ نے لاڈ اور پیار کر رہے ہیں۔ آپ جلال میں آ گئی۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے شوہر، اب میں اس لڑکے کو اور ان کی ماں بی بی حاجرہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، آپ انہیں میرے گھر سے باہر لے کر چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے ہیں حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، حاجرہ اگر یہاں سے باہر نکلیں گی، یہ تو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو لے کر وہ کہاں جائے گی؟ یہاں کوئی دوسرا مکان بھی تو نہیں ہے، وہ کس مکان میں جائے گی؟ نہ ان کے کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ان کے جان پہچان والے ہیں کہ جن کے گھر پر جا کر میں چھوڑ آؤں۔ آپ حضرت بی بی سارہ کو سمجھاتے ہیں کہ یہیں پر آپ بی بی حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو رکھ لے، میں دوبارہ سے کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گود میں نہیں اٹھاؤں گا اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں بات نہیں کروں گا، انہیں یہیں پر رہنے دو۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ اب حضرت بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ یہاں پر نہیں رکھیں گی، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیے اے مالک و مولا، تیرا کیا حکم ہے؟ بی بی سارہ تو کہہ رہی ہے کہ حاجرہ کو اور اسماعیل کو میں گھر سے باہر لے جاؤں، تیرا کیا حکم ہے؟ میں تیرے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، تیرے حکم پر میں عمل کروں گا۔ بارگاہ خداوندی سے اعلان آتا ہے کہ اے ابراہیم، بی بی سارہ جیسے کہہ رہی ہے ویسے ہی کیا کرو، ہمارا بھی یہی حکم ہے کہ تم اسماعیل کو اور بی بی حاجرہ کو گھر سے لے کر تم باہر کہیں دور جنگل کی طرف نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کیسا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتحان کس طرح سے لے رہا ہے کہ ایک بڑھاپے کی عمر میں آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح اطاعت گزار فرما بردار ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی وہ اولاد ابھی دودھ پیتی عمر کی ہے، ابھی چند مہینوں کی عمر گزری ہوئی ہے، ابھی دودھ پینا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہیں چھوڑا تھا، حضرت بی بی حاجرہ کے گود میں ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے اب اپنے بچے کو، اپنے بیوی کو لے کر اس گھر سے باہر نکلو اور ایسے جنگل میں چلے جاؤ کہ جس جنگل میں نہ کوئی انسان نظر آئے، نہ کوئی درخت نظر آئے، نہ کوئی پانی نظر آئے، نہ کوئی ہریالی نظر آئے، نہ کوئی بستی نظر آئے، نہ کوئی آبادی نظر آئے، ایسے جنگل میں لے کر وہاں پر پہنچ جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، رب کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر آپ گھر سے نکلے اور چلتے چلتے شہر سے باہر چلے گئے، جنگل آ گیا اور چلتے چلتے جنگل سے بھی آگے نکل گئے اور ایک ریگستان، ایک ریتی نظر آئی، اس ریتی پر صرف اور صرف ایک چھوٹا سا درخت نظر آیا، اس درخت کے آگے دو پہاڑیاں نظر آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مالک و مولا، تیرا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے آگے بھی بڑھنا ہے یا یہیں پر چھوڑ دینا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم، یہ جو تپتی ہوئی ریگستان کی ریت ہے، یہاں پر نہ کوئی آبادی نظر آ رہی ہے، نہ کوئی ہریالی نظر آ رہی ہے، اب تم یہیں پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر تم واپس تشریف لے کر آ جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سننا ہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے حضرت بی بی حاجرہ کو آپ بٹھا دیتے ہیں اور چند کھجوریں آپ انہیں دے دیتے ہیں اور ایک مشکیزے میں پانی ان کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اب وہاں سے واپس پلٹ کر آنے لگتے ہیں۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آپ پیچھے آتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، آپ ہمیں
ایسے مقام پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ کوئی مددگار ہے، نہ یہاں کوئی انسان نظر آ رہا ہے، نہ یہاں کوئی جانور نظر آ رہا ہے، نہ کوئی پرندہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بستی یا آبادی نظر آ رہی ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسے مقام پر، ایسے مقام پر اور ایسے ماحول میں آپ ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ نے پلٹ کر مڑ کر ایک لمحہ نہیں دیکھا، مگر بیوی ہے بار بار سوال کرتے جا رہی ہے، بیوی ہے بار بار پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور یہ سوال کر رہی ہے، اے میرے شوہر بتائی تو صحیح ایسے مقام پر ہم کیسے رہیں گے؟ میں تنہا ہوں اور یہ جو دودھ پیتا بچہ ہے یہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر میں تنہا ہوتی تو میں برداشت کر لیتی، ہر مصیبت کو سہ لیتی، مگر اس معصوم کو اپنے ساتھ لے کر میں ایسے ریگستان میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جواب نہیں ہے، بس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ نے بار بار سوال کیا، کوئی جواب نہیں آیا، تو آخر میں آپ نے پوچھا، کیا یہ تمہارے رب کا حکم ہے؟ کیا یہ رب کا حکم ہے کہ ہمیں ایسے مقام پر چھوڑ کر آئے؟ کیا یہ رب کا حکم ہے کہ ہم ایسی جگہ میں رہے؟ کیا یہ رب کا حکم ہے کہ ہم ایسی تکلیف اور مصیبتوں کو برداشت کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تب کہا، ہاں یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اسی حکم پر میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ بی بی ہاجرہ کی زبان سے نکلتا ہے، اذن لا یضیعنا، فرمایا کہ اے میرے شوہر اگر اللہ کا حکم ہے تو اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سکون سے چلے جائیں، اب ہمیں اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہے، اگر اس نے حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کا، اگر اس نے حکم دیا ہے یہاں رہنے کا، وہی ہمارا انتظام فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں، حضرت بی بی ہاجرہ کا امتحان اللہ لے رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہا ہے کہ ایک خاتون کہ جس خاتون کو اولاد ہوئے چند مہینے ہو چکا ہو، جس خاتون کو اولاد ہو کر صرف چند مہینے گزرے ہوں، اس خاتون کا کیا عالم ہوتا ہے، کیا تکلیف ہوتی ہے، اور گود میں دودھ پیتا بچہ ہو اور اس بچے کو لے کر ایک ریگستان میں آ چکی ہو اور وہاں پر نہ شوہر ساتھ ہو، نہ ماں ساتھ ہو، نہ باپ ساتھ ہو، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہو، نہ بھائی ساتھ ہو، نہ کوئی خاندان والا ہو، کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہو، کوئی جانور بھی نظر نہیں آ رہا ہو، کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا ہو، ایسے لخبخ میدان میں، ایسے صحرا میں نہ کھانے کا انتظام ہو، نہ پینے کا انتظام ہو، ساتھ میں چھوٹا سا بچہ ہو اور وہاں پر شوہر تنہا چھوڑ کر جا رہے ہوں، ایسے وقت میں وہاں رہنا اور وہاں کی زندگی کیسی ہوگی، وہاں کی صبح اور شام، وہاں کے دن اور رات کیسے وہاں گزاریں گے؟ یہ اللہ کا کیا امتحان تھا جو اللہ تبارک و تعالی یہاں ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لے رہا ہے، وہاں بی بی ہاجرہ سے امتحان لے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ وہاں چھوڑ کر ایک پہاڑی کے پیچھے آتے ہیں، ایک پہاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، اے مالک و مولا، میں نے اپنی اولاد کو، میں نے اپنے بیوی بچوں کو تیرے بھروسے چھوڑ کر آیا ہوا ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے اور میں نے ایسے چھوڑا کہ دوبارہ وہاں سے انہیں لے کر جانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو نے کہا یہاں پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ دوبارہ کبھی جب تک مولا زندگی رہے گی میں اس جگہ سے انہیں لے کر واپس نہیں جاؤں گا، میں نے یہیں پر انہیں ساری زندگی چھوڑنے کا میں نے فیصلہ کر دیا، یہاں چھوڑ تو دیا ہوں لیکن فرماتے ہیں کہ مولا یہاں کوئی نہیں ہے، تیری بارگاہ میں 3 دعائیں کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر 3 دعائیں مانگی اللہ سے۔ کیا 3 دعائیں تھی؟ سب سے پہلے فرمایا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے مالک و مولا میرے بیوی بچے تنہا ہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے انہیں نمازی بنا دے، لیقیموا الصلاۃ، سب سے پہلے انہیں نمازی بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے حالات میں
ایسے حالات میں کہ جہاں پر وہاں کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے اور ماں ہے، اور دونوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا میں یہاں نہیں ہوں، سب کچھ تیرے حوالے ہے، سب کچھ تیرے بھروسے ہے، انہیں سب سے پہلے نمازی بنا، اولاد کو نمازی بنا، میری بیوی کو نمازی بنا۔ یہ قیامت تک کے لیے ہر بندے کے لیے ایک نصیحت ہے، ہر شوہر کے لیے، ہر باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایک عبرت ہے۔ عبرت یہ ہے کہ اپنے اولاد کے لیے اگر کچھ مانگنا ہو، سب سے پہلے اولاد کے لیے اللہ سے نمازی بننے کی دعا مانگو، سب سے پہلے اولاد کے لیے اللہ سے قرآن پڑھنے والی اولاد کی دعا مانگو، سب سے پہلے اللہ سے اپنے اولاد کے لیے کچھ مانگنا ہو تو نیک اولاد بننے کی دعا مانگو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ذکر کیا، اور اس زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہا ہے، اس زندگی سے ہمیں ایک نصیحت دے رہا ہے، ہمیں عبرت دے رہا ہے کہ اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے کچھ مانگنا ہو تو ان کے لیے نیک اور نمازی بننے کی دعا مانگا کرو۔ پھر اس کے بعد دوسری دعا کیا کی؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے مالک و مولا دوسری دعا یہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت پیدا فرما جس جگہ میں نے ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آیا ہوں، اس جگہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ آج لوگ جو کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں کس لیے جا رہے ہیں؟ کیا وہاں کسی کا مکان ہے؟ کیا وہاں کاروبار ہے؟ کیا وہاں تجارت ہے؟ یا وہاں کوئی رشتہ دار ہے؟ نہ کوئی وہاں جان پہچان والا ہے، 7 سمندر سے دور وہاں جا رہے ہیں، یہاں اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہاں گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، سہولتیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، سفر کی تکلیفیں ہیں، سفر کی وہاں مشکلات ہے، بھوک اور پیاس ہے، احرام کی 2 چادریں ہیں، دیوانوں کی طرح کبھی میدان عرفات میں ہے، دیوانوں کی طرح کبھی مینا میں ہے، دیوانوں کی طرح کبھی مزدلفہ میں ہے، نہ پیروں میں جوتے ہیں نہ سر پر کوئی ٹوپی ہے، بالکل پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ کس لیے؟ بس ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، اللہ نے اس دعا کو ایسے قبول کیا کہ قیامت تک کے لیے مکہ کی سرزمین کی محبت ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں پیدا فرما دی، اور ایسی محبت پر پیدا فرما دی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ اگر کوئی ایک مرتبہ جا کر زیارت کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے جیسے ماں اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، ایسی محبت حجر اسود کی کلمہ پڑھنے والے مومن کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت حجر اسود اور کعبۃ اللہ کی ہر مومن کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کہاں سے آئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے مالک و مولا لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ایسی محبت پیدا فرما دے کہ لوگ کھینچے کھینچے چلے آئے، لوگ بن بلائی چلے آئے، لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں چلے آئے، ایسی محبت اس جگہ کی پیدا فرما۔ رب نے ویسی محبت پیدا فرما دی، اور تیسری دعا مانگی اور کہا کہ اے مالک و مولا تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، مولا یہاں کے لوگوں کو ایسا رزق عطا فرما کہ یہاں کے رزق میں کبھی کمی آنے نہ پائے، یہاں کے پھلوں میں کبھی کمی آنے نہ پائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، 4000 سال کا عرصہ گزر گیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، لیکن آج تک بھی نہ مکہ کے پھلوں میں کمی آئی، نہ وہاں کے رزق میں کمی آئی، نہ وہاں کی روزی میں کمی آئی، نہ وہاں لوگوں کے طواف کرنے میں کمی آئی، نہ آب زمزم میں کمی آئی، نہ وہاں کی برکتوں میں کمی آئی، نہ وہاں کی رحمتوں میں کمی آئی، نہ لوگوں کے طواف میں کمی آئی، نہ حجر اسود کو چومنے میں کمی آئی، نہ زیارت میں کمی آئی، نہ وہاں کے پانی کے پینے میں کمی آئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسی اپنی برکتیں وہاں پر جاری فرما دی کہ ہزاروں سال ہو چکے، تا صبح قیامت تک مکہ کی برکتیں کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ساری رحمتیں کیوں تھی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ تھا۔ اللہ کی ذات پر جو یقین اور بھروسہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے، یہ یقین اگر بندہ ہر مومن اپنی زندگی میں پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے غیبی راستے بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے غیبی مدد پیدا فرمائے گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ خاتون ہے، ایک عورت ہے، اور ایک عورت
اپنے ساتھ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ایک ریگستان میں جو رہ رہی ہے، آپ سوچیں کیا حالت ہوگی، کیا حال ہوگا۔ اور اس زمانہ 4000 سال پہلے نہ کوئی روشنی اور ریگستان ہے، کوئی بھی زہریلا جانور آ سکتا ہے، کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا، دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہی ہے، صبح ہے، شام ہے، گرمی ہے، تپتا ہوا ریگستان ہے، سورج بھی نکل رہا ہے، چاند کی چاندنی بھی آ رہی ہے۔ ان تمام وقت کو، ان تمام ماحول کو، ان تمام دنوں کو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیسے گزارا ہوگا اس زمانے میں؟ بس ایک ہی بات تھی، کیا تھا؟ اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر ایسا یقین کہ رب نے کہہ دیا، رب کا حکم آ گیا، یہاں جانا ہے تو بس اب کچھ نہیں سوچنا، وہاں پر جا کر رہنا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایسا مضبوط ایمان تھا، اتنا مضبوط یقین تھا کہ اتنا کچھ نہیں سوچا، سب کچھ قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا مانگ کے اب واپس چلے گئے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑو اور واپس چلے جاؤ۔ تو اللہ کے حکم کے ایسے پابند رہے کہ بیوی بار بار بلاتی رہی اور بیٹے کے رونے کی آواز آتی رہی، مگر پلٹ کر دیکھا تک نہیں، اس لیے کہ کہیں میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ واپس سیدھے آپ آ جاتے ہیں گھر کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجور چھوڑ کر گئے تھے اور پانی کا ایک مشکزہ رکھ کر گئے ہوئے تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چند دنوں تک ان کھجوروں کو اور پانی کو پی کر آپ نے گزارا کیا۔ چند دنوں کے بعد وہ کھجور بھی ختم ہو گئے اور پانی بھی ختم ہو گیا، اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہی پانی پلاتے اور کچھ کھجور کھلاتے۔ اور جب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی تو آپ جب کبھی اسماعیل علیہ السلام روتے تو آپ انہیں اپنا دودھ پلایا کرتی تھی۔ چند دن گزرے، آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے آپ نے دودھ بھی نہیں پلا سکی، اور جب اسماعیل علیہ السلام کی بھوک بڑھ رہی ہے اور یہاں پر آپ رو رہے ہیں، نہ کھجور ہے، نہ پانی ہے، نہ سینے میں دودھ ہے کہ جس کو پلا سکے، اب ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تڑپ کر آپ رب کی بارگاہ میں آسمان کو دیکھتی ہیں اور اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہیں، اور آپ کبھی تڑپ کر کسی انسان کے آنے کا انتظار کرتی ہے، مگر کوئی انسان آ نہیں رہا۔ آپ نے سوچا کہ چلو پہاڑ کی اونچائی پر چلی جاؤ، اس اونچائی سے کوئی نظر آ جائے گا، کوئی اگر نظر آئے تو اس سے مدد کے لیے آواز لگا دوں گی۔ قریب میں دو پہاڑیاں تھی، ایک طرف صفا پہاڑی تھی اور دوسری طرف مروہ پہاڑی تھی، اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی صفا پہاڑی کی اونچائی پر کھڑے ہو جاتی، دیکھتی کہ کوئی نظر آ جائے، کوئی نظر آئے، کیا کوئی پانی کہیں پر نظر آئے، نہ وہاں پانی نظر آتا، نہ کبھی صفا مروہ پر چڑھ جاتی، یہ دیکھتی کہ شاید یہاں سے کوئی آ رہا ہو، کوئی قافلہ آ رہا ہو، کوئی انسان آ رہا ہو، یہاں شاید کہیں پانی نظر آ رہا ہو، وہاں پر بھی پانی نظر نہیں آتا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی اولاد کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اور پیاسی زبان دیکھ کر اور سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھ کر اور چہرہ دیکھ کر آپ نے 7 مرتبہ ان پہاڑیوں کے چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میری محبوب بندی میری ذات پر یقین کر کے اور میری ذات پر بھروسہ کر کے یہاں پر آئی ہوئی ہے اور اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کر رہی، رب کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر حاجی پر صفا و مروہ کی سعی کو فرض قرار دے دیا، واجب اور سنت قرار دے دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کا ایک حصہ بنا دیا اور کہہ دیا کہ اے حاجیوں، جب تک حاجرہ کی اس ادا پر عمل نہیں کرو گے، حاجرہ کی اس ادا کی سنت کو تم نہیں اپناؤ گے، تب تک تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کا چلنا بھی پسند آتا ہے، جو اس کی ذات پر یقین کر کے زندگی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کا دوڑنا بھی اللہ کو پسند آتا ہے، ان کا چلنا بھی اللہ کو پسند آتا ہے۔ اتنے میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک آواز سنتی ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ آواز تو آ رہی ہے مگر آواز والا نظر نہیں آ رہا۔ آپ سیدھے اپنے اولاد کے پاس آتی ہیں، جبرائیل امین وہاں پر تشریف لاتے ہیں، رب کا حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، جہاں اسماعیل کی ایڑیاں لگ رہی ہے وہاں پر اپنے پر کو مارو۔ بس اتنا اللہ کا حکم ہونا تھا، جبرائیل امین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس اپنا پر مارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقام سے پانی کو جاری فرما دیتا ہے۔ یہ وہ پانی تھا کہ روایتوں
تاریخ میں حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جیسے ہی بی بی حاجرہ نے دیکھا فرمایا یا ماں زمزم، یا ماں یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اے پانی رک جا۔ زمزم کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ رک جانا، کوئی چیز اگر بہہ رہی ہو، بہنے والی چیز کو روکنے کے لیے عربی میں زمزم کہتے ہیں۔ تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ پانی بہہ رہا تھا، پانی کا چشمہ آ رہا تھا، اس پانی کو کوئی سنبھال نہیں سک رہے تھے۔ آپ نے اطراف سے ایک ریتی کا ایک حوض بنا دیا اور پانی کو حکم دیا اے پانی آگے نہ بڑھ، یہیں پر رک جا، بس آپ کا حکم ہونا تھا، پانی رک گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پانی کو نہ روکتی تو وہ پانی ساری روئے زمین پر پھیل جاتا، ساری روئے زمین آب زمزم میں ڈوب جاتی، کیونکہ اللہ کا حکم ہو چکا تھا کہ اے زمین اس وقت تک پانی بہاتے رہنا کہ جب تک حاجرہ اس کو روکنے کا حکم نہ دے۔ انہوں نے روکنے کا حکم دے دیا، پانی وہاں سے رک گیا۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پانی کو لے کر آپ نے خود بھی پیا اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم میں ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ دنیا کے جس قسم کا بھی پانی کیوں نہ ہو، دنیا کے ہر قسم کا پانی انسان کی پیاس کو بجھاتا ہے، لیکن آب زمزم میں خاصیت یہ ہے کہ آب زمزم انسان کی بھوک کو بھی مٹاتا ہے، پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ آب زمزم اس پانی میں پانی کی بھی خاصیت ہے، کھانے کی بھی خاصیت ہے۔ جس طرح سے کھانا انسان کو طاقتور بناتا ہے، جس طرح سے کھانا انسان کی بھوک کو مٹاتا ہے، جس طرح کھانے سے انسان مضبوط ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کھانا نہ کھائے صرف زمزم پیتا رہے، اللہ نے زمزم میں پانی کی بھی طاقت رکھی ہے، زمزم میں کھانے کی بھی طاقت رکھی ہے، زمزم میں اللہ نے کھانے پینے کی ہر چیز کی قوت کو پیدا فرما دیا، ہر قسم کی چیز اللہ نے اپنے پانی میں پیدا فرما دیا۔ یہ خاصیت دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہے۔ اور یہ پانی نکلا کہاں سے؟ ایک نبی کے خدموں سے نکلا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے خدموں سے نکلا۔ اس خدموں کی برکت سے اللہ نے اس میں ایسی تاثیر اور برکت پیدا فرما دی کہ اس زمانے سے لے کر آج تک 4000 سال گزر گئے مگر آج تک پانی ختم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کے قدم سے نکلا ہوا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے قدم سے باہر آیا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اب وہاں سے اپنی زندگی کی آپ نے شروعات کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو بچپن گزرا، آپ کا جو بچپن تھا 13 سال تک اسی مقام پر گزرا۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر آپ جب بیٹھے رہے، یمن سے ایک قبیلہ آیا، وہاں پر ایک بستی آباد ہونا تھا، اور وہاں سے بستی کیسے آباد ہوئی؟ جبکہ وہاں پر صرف 2 ہی لوگ، حضرت بی بی حاجرہ، اسماعیل علیہ السلام، 2 ہی لوگ وہاں پر تھے۔ اور کعبۃ اللہ کا حال کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے آدم علیہ السلام کا جب زمانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں کے ذریعے سے کعبے کی بنیاد ڈالی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے پتھروں سے کعبے کی تعمیر فرمائی آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے تک کعبۃ اللہ جنتی پتھروں کی تعمیر کے ساتھ اسی طرح باقی رہا۔ جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، طوفان نوح آیا، اس طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو اور جتنے جنتی پتھر تھے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور کعبۃ اللہ ایک ریت کا ٹیلا بن چکا تھا، ایک پہاڑ کی طرح اونچا مقام بن چکا تھا۔ ابھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ابتدا نہیں ہوئی، اب اسی اونچے ٹیلے کے پاس ایک درخت تھا، اسی درخت کے نیچے حضرت بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام رہ رہے تھے۔ نہ کعبۃ اللہ کی 4 دیواری وہاں پر نظر آ رہی تھی، نہ اس مقام پر کوئی اور چیز طواف کے لائق وہاں پر کوئی چیز تھی، کچھ نہیں تھا، ایک ریت کا بلند ٹیلا تھا، ایک ریت کا ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، وہی کعبۃ اللہ۔ ابھی وہاں دیوار تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑ کر وہاں سے تشریف لے کر آ گئے، اور آپ یہی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہی رہ رہے تھے، اور یہاں وقت گزرتا جا رہا تھا، اور قبیلہ بنو جرہم یمن سے آیا، یمن سے ایک قبیلہ وہ اسی مقام سے گزر رہا تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ پرندے ایک مقام پر اڑ رہے ہیں، ایک ہی مقام پر
انہوں نے سوچا کہ جہاں پانی ہو وہیں پر پرندے اسی کے اوپر گھومتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ وہاں جہاں پرندے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہاں پانی کا کچھ انتظام ہے۔ قبیلہ بنو جرہم یہ قبیلہ خانہ بدوش تھا، یہ عرب کے ریگستانوں میں یہ قبیلہ گھومتا رہتا، جہاں کہیں ہریالی یا پانی نظر آتی یہ قبیلے کے لوگ وہاں پر ڈیرا ڈال دیتے اور اس ہریالی سے اپنے جانوروں کو کھلاتے رہتے اور پانی کا استعمال کرتے رہتے۔ جب تک پانی اور ہریالی باقی رہتی اس وقت تک وہ قبیلے کے لوگ ڈیرے لگا کر وہاں پر رہتے۔ جیسے ہی ہریالی اور پانی ختم ہو جاتا وہاں سے قبیلہ بنو جرہم کے لوگ نکلتے اور دوسری بستی کی طرف چلے جاتے۔ جب اس قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی کا انتظام ہے اور ایک خاتون ہے اور ساتھ میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے، قبیلے کے جو سردار تھے وہ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ یہاں پانی کا ایک چھوٹا سا کنواں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں پر ہم اپنے ڈیرے ڈال لیں، یہیں پر ہم رہیں، یہیں پر اپنا مقام بنائیں، یہاں سے آگے نہ جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں اجازت تو تمہیں دے دوں گی، یہاں پر تم رہ تو سکتے ہو مگر پانی پر تمہاری حکومت نہیں ہوگی، پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا، میری اجازت کے بغیر پانی نہیں لوگے۔ اس کے علاوہ یہاں تم جہاں چاہے ڈیرے ڈال سکتے ہو، یہاں جہاں چاہے تم رہ سکتے ہو۔ یمن کا یہ قبیلہ بنو جرہم اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو لے کر، جتنے دور دراز تھے سارے لوگوں کو لے کر وہاں پر رہ کر اس نے بستی آباد کی۔ مکہ کی بستی سب سے پہلے جو آباد ہوئی اسی قبیلے کے لوگوں نے آباد کی، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے یمن کے لوگ آتے گئے اور یہاں رہتے گئے اور یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی یہیں پر تھے، آپ حضرت بی بی سارہ کے پاس ہے اور آپ یہاں ملک شام فلسطین میں اور یہاں سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ حضرت بی بی سارہ نے منع کیا تھا، کہا تھا کہ تمہیں یہاں سے ہرگز جانا نہیں ہے۔ تو حضرت بی بی سارہ کے پاس ہی آپ رہ رہے تھے۔ چند سال گزرے، حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دنیا سے پردہ فرما گئی، انتقال فرما گئی۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب واپس آپ نے مکہ آنا چاہا۔ واپسی کے وقت میں جب آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے سال گزر چکے تھے، کبھی آپ نے نہیں دیکھا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ جب اتنے سالوں کے بعد آپ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہچان گئے کہ میرا بیٹا ہے، مگر اسماعیل علیہ السلام پہچان نہیں پائے۔ آپ نے اپنے والد کو گلے سے لگایا اور پھر رونے لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی اور تمہارا والد ہوں جو 13 سال کے بعد تم سے ملاقات کے لیے یہاں آیا ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دودھ پیتی عمر میں چھوڑ کر گئے تھے، واپس تشریف لائے تو 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب 13 سال کی عمر ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے ہر قدم پر امتحان لیتا ہے۔ پہلا امتحان ہوا ابراہیم علیہ السلام کا جان کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی آگ میں انہیں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہ امتحان ہو گیا۔ اب اس کے بعد مال کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بے انتہا مال عطا کیا، اتنا مال عطا فرمایا کہ 5000 آپ کی بکریاں تھیں، ان 5000 بکریوں کی حفاظت کے لیے 500 کتے آپ کے پاس تھے اور ان کے گلوں میں سونے کے پٹے ہوا کرتے تھے۔ جب اتنا مال اور اتنی دولت تھی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا تو نے ابراہیم کو اتنا مال دیا تبھی وہ تیری عبادت کر رہے ہیں، تبھی وہ تیرے قریب ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، اگر تو ان سے مال لے لے تو تجھے یاد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں ایسا نہیں ہے، یہ میرا سچا عاشق ہے، اگر کچھ دوں یا کچھ چھین لوں یہ میری عبادت نہیں چھوڑ سکتا، میری محبت دل میں کم نہیں ہوگی۔ آج عام بندوں کا یہ حال ہے، ہمارا یہ حال ہوتا ہے، اللہ اگر کچھ دے ہم خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اگر اللہ ہم سے کچھ لے لے اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، اس کی محبت دل سے چلی جاتی ہے اور اس کی بارگاہ میں آ کر سر جھکانا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
آج ہمارا معاملہ تو بس اتنا ہو چکا، اللہ جب تک ہمیں دیتا رہے، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں خوشحال رہے، اس وقت تک اللہ کو یاد بھی کریں گے، آ کر سر بھی جھکائیں گے، نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا غم دے دیا، اللہ نے کوئی تکلیف دے دی، مشکل دے دی، مصیبت دے دی، تو اس کے بعد نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ اس کے بعد نہ ہمیں مسجد یاد آتی ہے، نہ نماز یاد آتی ہے، نہ ذکر یاد آتا ہے، کچھ یاد نہیں آتا۔ یہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے اتنا مال عطا کیا، اللہ کے ایسے عاشق تھے جو کوئی اللہ کا نام ایک مرتبہ زبان سے لیتا، اس ایک مرتبہ نام سننے کے لیے ہزارہا درہم خیرات کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرشتے نے کہا کہ مولا ہم ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ نے اجازت دے دی، جاؤ تم ابراہیم کا امتحان لے لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی 5000 بکریاں لے کر ایک پہاڑ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک راستے میں آ کر بیٹھ گیا اور اللہ کی تسبیح پڑھنے لگا۔ تسبیح کیا تھی؟ سبوح قدوس ربنا اللہ، سبوح قدوس ربنا اللہ، یہ تسبیح وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی آواز سن کر پہاڑ سے نیچے اترے اور آپ نے اس شخص سے کہا، اے اللہ کے بندے، ابھی جو تو نے تسبیح پڑھی ہے وہ تسبیح مجھے پڑھ کر سنا، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تسبیح پڑھ کر سناتا ہوں، لیکن آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا تو جو چاہے مانگ لے۔ اس نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 5000 بکریوں کا میں مالک ہوں، اتنے بکریاں میرے پاس ہے۔ اس نے کہا میں ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح اگر سنا دوں تو آپ کیا مجھے 2500 بکریاں دیں گے؟ آدھی بکریاں مجھے دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا قبول ہے، 2500 بکریاں لے لے، مگر میرے رب کی ایک مرتبہ تسبیح پڑھ کر سنا دے۔ اس نے بس 2500 بکریاں لے لی اور سبوح قدوس ربنا و ربنا اللہ، بس یہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ کر سنا دیا۔ جب ایک مرتبہ سنا تو دل میں اللہ کی محبت اور بڑھ گئی، فرمایا کہ ایک اور مرتبہ سننا چاہتا ہوں، میرے رب کا نام، میرے رب کی تسبیح دوبارہ پڑھ کر سنا۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ پڑھ کر اگر سناتا ہوں تو آپ مجھے کیا دیتے ہیں؟ فرمایا جو باقی 2500 بچ گئی ہیں وہ باقی تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس نے دوسری مرتبہ جب پڑھ کر سنایا، آپ نے جو باقی 2500 بکریاں تھی وہ بھی اس کے حوالے کر دی۔ اب اللہ کی محبت پھر بھی کم نہیں ہوئی، اللہ کا ذکر سننے کی جو خواہش تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک اور مرتبہ اپنے رب کی تسبیح سنوں۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس اب ہے ہی کیا؟ میں نے تو 2 مرتبہ سنا کر 5000 بکریاں لے لی، آپ کے پاس کیا ہے؟ اب اس مرتبہ سناؤں گا تو آپ کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا اب اگر اس مرتبہ سنائے گا، ان 5000 بکریوں کو چرانے کے لیے ایک خادم کی، نوکر کی ضرورت ہے، میں تیرا خادم اور نوکر بن جاؤں گا، مجھے ایک مرتبہ سنا دے، یہ 5000 بکریاں صبح سے شام تک میں چرا کر تیرے پاس لے کر آؤں گا، تیرا خادم بن کر رہوں گا، بس اتنا سننا تھا۔ فرشتے نے کہا اے ابراہیم تمہارا امتحان ہو گیا، ہم تیرا امتحان لے رہے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کیا دل میں مال کی محبت بڑھ کر ہے یا اللہ کی محبت بڑھ کر ہے؟ کیا مال سے زیادہ محبت کرتے ہو یا رب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ یہ امتحان تمہارا ہونا تھا، اس امتحان میں تم کامیاب ہو گئے۔ ایک اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے اور ایک آج ہماری زندگیاں ہے۔ ہم اللہ کی محبت میں 10 روپے خیرات کرنا ہمارے لیے ایک پہاڑ برابر نظر آتا ہے۔ رب کی راہ میں ہم اگر 100 روپے خیرات کر دے تو دل سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بہت بڑے سخی بن گئے، ہم بہت بڑے مدد کرنے والے بن گئے، ہم بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے بن گئے۔ روئے زمین پر شاید ہم جیسا نیک اور خیرات کرنے والا کوئی نہیں، ایسے دل کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اگر تھوڑا سا بھی خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو آج ہمارے دلوں کا یہ حال ہے، اور وہی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے جب اس کو روکتے ہیں، صدقے کو روکتے ہیں، خیرات کو روکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی یہاں ہماری صحت کو خراب کر دیتا ہے، صحت اور تندرستیاں یہاں ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں بڑھنے لگ جاتی
جاتی ہے، اور جو مال اللہ کی راہ میں خیرات سے نہیں نکلتا اللہ اس مال کو بیماری سے نکال دیتا ہے۔ جو مال اللہ کی راہ میں صدقے سے نہیں نکلتا اللہ اس مال کو کسی نہ کسی نقصان یا حادثے سے باہر نکال دیتا ہے۔ جو مال خوشی سے بندہ دل سے نہیں دیتا اللہ اس مال کو کسی نہ کسی غم یا تکلیف کے ذریعے سے بندے سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرنا چاہتے ہو، بیماروں کا علاج دوا سے بعد میں کرو، پہلے صدقے سے علاج کرو۔ بیمار کا علاج پہلے صدقہ کرو، پہلے بیمار کے لیے خیرات کرو، پھر اس کے بعد بیمار کے لیے دوائی کرو، بیمار کے لیے علاج کرو۔ بغیر صدقے کے علاج کام نہیں آتا، بغیر خیرات کے کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ یہاں ہم اپنے ذہنوں میں ہم نے دین کی باتیں ہم نے نکال دی ہے، دینداری نکل گئی ہے، اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ یقین ختم ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، دنیاوی چیزوں پر ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، دنیاوی باتوں پر ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، یقین دنیا کی چیزوں پر مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہو رہا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کمزور ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ جب کبھی ایمان کمزور ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں سارا مال خرچ کر دیا، آپ خادم بننے کو تیار ہو گئے، چرواہا بننے کو آپ تیار ہو گئے، رب کی باری آئی تو رب کی محبت میں جان کو پیش کر دیا، اس رب کی محبت میں جب بیوی بچوں کو بھوکے پیاسے رکھنے کی باری آئی اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیسے کیسے امتحانات لیے، رب تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے آزمایا، ساری چیزوں میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے ابراہیم سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، آج سے ہم تمہیں اپنا دوست بناتے ہیں۔ رب نے اس کے بعد آپ کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی تنہا آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ ابراہیم علیہ السلام جب کبھی کھانے کا وقت ہوتا آپ گھر میں بیٹھتے، دسترخوان بچ جاتا، انتظار کرتے کوئی مہمان آئے، مہمان کے ساتھ آپ کھائیں گے۔ اگر کوئی نہیں ملتا 6 میل تک پیدل چل کر جاتے، شہر کے باہر جاتے، جنگلات میں جاتے، وہاں جا کر کسی بھی محتاج اور تنگ دست کو لے کر اپنے ساتھ بیٹھتے اور بیٹھ کر پھر آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں کبھی آپ نے تنہا کھانا نہیں کھایا۔ یہ انبیاء کی زندگی، یہ اللہ والوں کی زندگی ایسی ہے، اور آج ہم کوئی شخص گھر پر آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے یہ سوچ کر کہ یہ آئے گا تو خرچ بڑھ جائے گا، یہ آئے گا تو خرچ بڑھ جائے گا، کھلانا بڑھ جائے گا، پلانا بڑھ جائے گا۔ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا آج اظہار ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں کھلانے والے ہم ہیں اور جو تمہارے پاس آتا ہے اس کو کھلانے والے بھی ہم ہیں۔ رزق کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ رزق کسی بندے کے حوالے اللہ نے نہیں کیا، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس کا رزق اللہ نے طے کر دیا۔ جب عرب میں یہ ماحول تھا، اولاد ہوتی تھی، لوگ کھانے کے ڈر سے اولاد کو مار دیا کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ ساتھ رہے گا خرچ بڑھے گا، اولاد زیادہ ہوگی خرچ بڑھے گا، تو اس خرچ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کفار مکہ کا یہ ذہن تھا، اسی خیال سے وہ لوگ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، اے کفار مکہ جس طرح تمہارا رزق ہم تمہیں پہنچاتے ہیں تمہاری اولاد کا رزق بھی ہم تمہیں پہنچاتے ہیں۔ اولاد بعد میں ہوتی ہے، اللہ رزق پہلے بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام پہلے کرتا ہے، بعد میں اولاد کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا یقین اللہ پر کمزور ہے، قرآن پر ہمارا یقین نہیں، حضور کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں، حدیثوں پر ہمارا یقین نہیں۔ آج اسی لیے ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب اتنا بڑا حکم دیا کہ جاؤ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر آؤ، آپ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اور وہ خاتون تھی حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خاتون نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر یہ کیا معاملہ ہے، میں یہاں کیسے رہوں گی، یہاں کیسے زندگی گزاروں گی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کے لیے حضرت بی بی حاجرہ کی زندگی ایک بہترین نصیحت ہے، ایک بہترین عبرت ہے کہ آج جہاں کھانے پینے کی کمی آ گئی
وہاں گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ جہاں پہننے اوڑھنے کی کمی آ گئی وہاں گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ جہاں اگر گھروں میں رہنے کی مکان چھوٹا سا رہ گیا، شوہر نے چھوٹے سے مکان میں اپنے بیوی کو لے کر وہ چلے گئے، اب وہاں میدان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی چھوٹی سی باتوں کو لے کر، کھانے کی باتوں کو لے کر، پینے کی باتوں کو لے کر، کپڑے کی باتوں کو لے کر، مکان کی باتوں کو لے کر، رہنے کی باتوں کو لے کر، ایسی باتوں کے لیے آج ہمارے گھروں میں طلاق ہو رہے ہیں۔ ایسی باتوں سے آج طلاق ہوتے جا رہے ہیں، اور آج معاشرے میں، آج مسلم سوسائٹی میں جتنے طلاق ہو رہے ہیں، نکاح کم ہے، طلاق بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں کوئی اپنی بیٹی کو بی بی ہاجرہ کی زندگی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ فاطمۃ الزہرا کی زندگی آج انہیں بتانے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی آج کوئی انہیں سنانے کو تیار نہیں ہے کہ زندگی کیا تھی، ان اللہ والوں کی زندگی کیا تھی، انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ میرے لیے مکان کہاں پر ہے، میرے لیے یہاں پر کھانا کہاں پر ہے، میرے لیے کپڑا کہاں پر ہے، میں کیا پہنوں، یہاں کہاں رہوں، کچھ نہیں کہا۔ اتنا کہا اللہ کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو تو چلے جاؤ، ہمیں بس اللہ ہر مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو بس ہم اللہ کے حوالے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں میں یہ اللہ پر یقین کہاں چلا گیا ہے؟ آج سب سے زیادہ ضروری ہے گھروں میں تربیت صحیح کیا کرے، اولاد کو ان تمام خواتین کی زندگی کو بتائے، نکاح سے پہلے انہیں بتائے بی بی ہاجرہ نے کیسی تکلیفوں میں زندگی گزاری، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیسی تکلیفوں میں زندگی گزاری، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیسی تکلیفوں میں زندگی گزاری۔ حضور کی پاک بیویاں 2 مہینے تک حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر حضور کی بیویاں 2 مہینے تک گھروں میں رہتی تھی۔ کبھی اپنے شوہر سے، حضور سے شکایت نہیں کی کہ ہمارے لیے کھانا کہاں پر ہے، ہم کیا کھائے، کہاں پر رہے۔ اور حضور کا مکان کیا تھا؟ حضور کا مکان اتنا تھا اگر حضور نماز پڑھتے، سجدہ کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ایسے آڑے میں سو جاتی تھی، جب حضور سجدہ کرتے تو میرے پیر کو اشارہ کرتے، میں پیر کو سمیٹتی، اس کے بعد حضور سجدہ کرتے تھے۔ مکان اتنا تنگ، اتنا چھوٹا حضور کا کہ اگر ایک نماز پڑھے تو کوئی دوسرا شخص وہاں سونے کے اتنا بھی مکان نہیں ہوتا تھا۔ یہ حضور کی زندگی ہے، اور حضور کی پاک بیویوں نے انہی چھوٹے سے کمروں میں ساری زندگی گزاری۔ اتنا کمرہ کہ جس میں ایک شخص نماز پڑھے تو ایک شخص سو بھی نہیں سکتا، کتنا کمرہ ہوگا، ایسے کمروں میں زندگیاں گزری ہے۔ آج یہ ساری باتیں گھروں میں بہنوں کو آج سمجھانا ہے، بیٹیوں کو آج کہنا ہے، اس کے بعد نکاح کرنا ہے۔ آج یہ نہیں سمجھایا جاتا۔ گھروں میں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ ساس سے لڑنا کیسے ہے، ساس کو جواب کیسے دینا ہے، شوہر سے بات کیسے منوانا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے گھر میں شوہر کو کیا کرنا ہے، ننند سے کیسے لڑنا ہے، گھر سے باہر الگ آنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ آج ماں باپ گھروں میں یہ سکھا کر بچوں کو بھیجتے ہیں، یہ سکھا کر بھیجتے ہیں۔ ارے دینی تعلیم کیا تھی، یہ سکھا کر نہیں بھیجتے۔ شوہر کا مقام کیا ہے، یہ سکھا کر نہیں بھیجتے۔ یہ ساس سسر کی خدمت کرنا کیا ہے، شریعت میں کیا حکم ہے، یہ سکھا کر نہیں بھیجتے، بلکہ اس کے برخلاف سکھاتے ہیں، انہیں بھڑکاتے ہیں، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ آئے یا نہ آئے، اس کو چھوڑ دو، ہم دوسرا نکاح کرنے کو تیار ہے۔ اگر آتا ہو تو کہہ دو الگ آئے، ورنہ کوئی بات نہیں، ہم تمہیں پالیں گے۔ کیا یہ شریعت کی تعلیم ہے؟ کیا ہم مسلمان، کیا صرف یہی اسلام ہے؟ کیا یہی قرآن ہے؟ کیا یہی دینی تعلیم ہے؟ بس اتنا ہی قرآن، اسلام اور دین بس مسجد کی 4 دیواری میں رہ گیا۔ مسجد کی 4 دیواری میں آتے ہیں تو دین یاد آتا ہے، اسلام یاد آتا ہے، نماز یاد آتی ہے۔ مسجد کے باہر قدم رکھتے ہی نہ دین، نہ اسلام، نہ نماز، نہ کچھ نہیں، وہاں پر سب کچھ جائز۔ مسجد کے باہر قدم رکھتے ہی سب کچھ جائز، مسجد کے اندر آتے ہی یہاں پر دین آ گیا۔ دین صرف مسجد کے اندر رہنے کا نام نہیں ہے، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق گزارنا یہ دین ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ دین ہے۔ گھر میں رہو تب بھی دین پر عمل، باہر رہو تب بھی دین پر عمل، اور مسجد میں آئے تب بھی دین پر عمل، دکان میں بھی ہو تب بھی دین پر عمل کرنا ہے، کاروبار میں ہو تب بھی دین پر عمل کرنا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی ہو، دین ایک مسلمان کے پیچھے سے نہیں چھوٹتا، بس اس کی موت سے ہی وہ بندہ دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تبھی اس سے سب چیزیں چھوٹتی ہے، لیکن اس کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ایک مومن کو وہی کرنا ہے جو اس نے اپنے نبی سے سیکھا ہے، جو نبی نے سکھایا ہے۔
تو محترم سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ زندگی ہم تمام کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس زندگی کو یاد رکھے، عمل کرے، جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے لحاظ سے ان باتوں پر عمل کیا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مولا ہم تمام کو نیک ہدایت عطا فرمائے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، اور مولا ہم تمام کو پنج وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور ظالمین کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اسلام کے خلاف جو قوانین بنائے جا رہے ہیں مولا ہم تمام کو ان تمام سے محفوظ فرمائے، ساری امت کو مولا ظالموں سے محفوظ فرما، مولا ساری امت کی حفاظت فرما، دین اور اسلام کے احکامات کی حفاظت فرما، مولا ہمارے قرآن کے احکامات کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔